اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، یمن کے علاقے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 600 سال بعد یہودیوں کی حکومت تھی۔ ان کا بادشاہ یوسف ذو نواس تھا، جو کہ یہودی تھا، لیکن آہستہ آہستہ وہ دین سے دور ہوتا چلا گیا اور آخرکار خود ہی خدا بن بیٹھا۔ اس کے دور حکومت میں ایک جادوگر تھا جو کہ اپنے معاملات میں کمال کا درجہ رکھتا تھا۔ اس نے بادشاہ سے عرض کی، بادشاہ سلامت، مجھے کوئی ایسا ذہین و فطین لڑکا دے دیجیے جسے میں اپنے کمالات منتقل کر سکوں اور وہ اچھے طریقے سے ان کو سمجھ کر ان پر عمل بھی کر سکے۔ بادشاہ نے وزراء کو حکم دیا کہ اس کو ایک ایسا بچہ دے دیا جائے جو اس کے مطلب کے کا ہو، یعنی اس کے کمالات کو سیکھ سکے اور بچہ ذہین و فطین ہو۔ آخرکار بچہ اس کے جادوگر کے حوالے کر دیا گیا۔ بچہ رات کو اپنے گھر ہوتا اور صبح کو جادوگر کے پاس چلا جاتا اور اس سے سیکھتا۔ قدرت اپنا کام بہت اچھے طریقے سے کرتی ہے۔ ایسا ہوا کہ اس راستے پر ایک راہب نے بھی اپنی کٹیا بنائی ہوئی تھی۔ وہ بچہ جب وہاں سے گزرتا تو اس راہب کو دیکھتا، آہستہ آہستہ وہ بچہ اس راہب کے پاس بھی جانے لگا اور کچھ وقت اس راہب کے پاس وہ گزارتا، اس کی باتیں سنتا۔ اب دو چیزیں تھیں، وہ اس جادوگر کے پاس بھی جاتا، اس سے بھی سیکھتا اور راہب کے پاس بھی کچھ وقت گزارتا۔ وہ ذہنی طور پر کسی ایک طرف مستقل طور پر نہ ہو سکا، یعنی وہ کسی ایک پر جم کر نہ ہو سکا، اس کے خیالات منتشر ہی رہے۔ اسی دوران چلتے چلتے کام اسی طرح ہوتا رہا، چلتا رہا سلسلہ۔ ایک دن ایسا ہوا کہ جب وہ صبح جادوگر کے پاس جانے لگا تو بازار میں دیکھا کہ بہت بڑا جانور ہے جس نے راستہ کو بند کر دیا ہوا ہے اور ادھر ادھر لوگ کھڑے ہیں، ان کے لیے آنا جانا مشکل ہو گیا ہے۔ اس کو خیال آیا کہ کیوں نہ یہ موقع ہے میں اس بات کی تصدیق کر لوں کہ اصل صحیح بات کون سی ہے، راہب کا راستہ صحیح ہے یا جادوگر کا راستہ صحیح ہے۔ اس نے ایک پتھر اٹھایا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ، اگر راہب کا معاملہ سچا ہے تو میں یہ پتھر اس جانور کو ماروں گا تو اس پتھر کے ساتھ جانور کی موت واقع ہو جائے۔ یہ دعا کرنے کے بعد اس نے پتھر کھینچ کر اس جانور کے مارا۔ جب وہ پتھر جانور کے لگا تو اللہ کی قدرت، وہ جانور اسی پتھر سے ہلاک ہو کر گر گیا اور راستہ صاف ہو گیا۔ لوگ آنے جانے لگے اور اس کو بھی اس بات کا علم ہو گیا کہ راہب کا راستہ سچا ہے۔ وہ بچہ یہاں سے چلتا ہوا راہب کے پاس گیا اور اسے ساری بات بتائی، ایسے ایسے واقعہ ہوا ہے۔ راہب نے کہا کہ اب تم اس مقام پر پہنچ چکے ہو جہاں تمہاری آزمائش ضرور ہوگی، لیکن ایک بات یاد رکھنا، میرا ذکر نہیں کرنا۔ اگر تم میرا ذکر کرو گے تو ہم دونوں مصیبت میں پھنس جائیں گے، مصیبت میں پڑ جائیں گے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ بادشاہ کا ایک چہیتا وزیر تھا، اس کی نظر آہستہ آہستہ بالکل بند ہو گئی۔ بہت علاج کروایا لیکن وہ ٹھیک نہ ہو سکا۔ آخرکار کسی نے اسے مشورہ دیا کہ تم اس بچے کے پاس جاؤ اور اسے دعا کراؤ تو تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ وہ اس بچے کے پاس آیا، بچے نے اس کے حالات سنے، دیکھے اور اللہ سے دعا کی۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ اس کی نظر بالکل ٹھیک ہو گئی۔ جب وہ واپس بادشاہ کے پاس گیا تو بادشاہ نے اسے پوچھا، ہاں بھائی کیا ہوا؟ وہ کہنے لگا، میرے مولا نے، میرے رب نے میری نظر ٹھیک کر دی۔ وہ بادشاہ جو خود خدا بنا بیٹھا تھا، اس نے کہا کہ میں نے تو تمہیں ٹھیک نہیں کیا۔ اس نے کہا، وزیر نے جواب دیا، نہیں، آپ نے نہیں ٹھیک کیا، بلکہ میرے اور آپ کے دونوں کے رب نے مجھے ٹھیک کیا ہے۔ وہ بادشاہ بہت ناراض ہو گیا اور اس نے اس وزیر سے پوچھا کہ یہ کس نے تمہارے لیے دعا کی تھی، کس کے لیے ٹھیک ہوا؟ اسے جب تنگ کیا تو اس نے بتا دیا کہ اس بچے نے دعا کی تھی۔
بادشاہ کے اس بچے کو جانتا تھا، اس نے اس بچے کو بلوایا تو اس نے صاف صاف کہہ دیا کہ وہ خالق، وہ مالک جو تیرا بھی رب ہے، وہ ہمارا بھی رب ہے، اسی نے ٹھیک کیا، اسی کے پاس شفا ہے، میرے پاس شفا نہیں ہے، میں نے تو دعا کی تھی۔ اسی طرح کرتے کرتے وہ راہب تک بھی پہنچ گئے، اور اس بادشاہ نے سب کو بلایا اور کہا کہ اگر تم مجھے خدا مانو تو میں تمہاری اس جرم کی بخشش کر سکتا ہوں، لیکن اگر تم نے مجھے خدا نہیں مانا تو میں تمہارے ٹکڑے کر دوں گا، تمہارے موت کی سزا دے دوں گا۔ ان سب نے انکار کیا تو بادشاہ نے ان کو آرے سے چروا دیا اور دونوں ٹکڑے کر کے زمین پر پھینک دیا۔ لیکن بچے کے بارے میں اس نے یہ کہا، اپنے نوکروں سے کہا کہ اسے لے جاؤ اور پہاڑ کی چوٹی پر لے جاؤ، اور اسے اگر یہ اس بات کو تسلیم کر لے کہ میں خدا ہوں تو اس کو واپس لے آنا، اگر یہ نہ مانے تو اسے پہاڑ کی چوٹی سے گرا دینا تاکہ یہ ختم ہو جائے۔ معاف کیجیے گا۔ جب وہ اس کے نوکر بادشاہ کے نوکر سے لے کر پہاڑی پر لے گئے تو اس بچے نے خدا تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ میاں مجھے ان کے ہاتھوں سے بچا، جس طرح بھی چاہے مجھے ان سے بچا۔ اس کا یہ دعا مانگنا تھا کہ پہاڑی ہلنے لگی اور وہ سارے آدمی جو اسے لے کر گئے تھے وہ پہاڑی سے گرے اور مر گئے، جبکہ وہ بچہ محفوظ رہا۔ جب وہ بچہ دوبارہ واپس آ گیا بادشاہ کے پاس تو بادشاہ نے اس سے کہا تم مجھے تسلیم کرتے ہو نہیں کرتے؟ اس نے انکار کر دیا۔ یہ بات جب اس کی قوم کے پاس پہنچی تو وہ اس سے بہت متاثر ہوئے اور اس نے بچے کو بھی جو ہے اس کی موت کی سزا دے دی۔ اس پر ساری قوم اس بادشاہ کے خلاف ہو گئی، اس کو خدا ماننے سے انکار کر دیا۔ تو اس بادشاہ نے اپنے وزراء سے کہا کہ ان کی بستی کی جتنے راستے ہیں ان پر خندقیں کھود کر اس میں آگ بھر دو تاکہ یہ باہر نہ نکل سکے اور اسی میں جل کر مر جائے۔ ایسا ہی کیا گیا اور خندقیں کھود کر اس میں آگ بھر دی گئی۔ وہ لوگ ہنسی خوشی اس آگ میں گرنے لگے اور وہ سب ختم ہو گئے۔ وہ قوم جنہوں نے، وہ بادشاہ جس نے ان کو آگ میں ڈالا تھا، قرآن نے ان کا نام اصحاب اخدود رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی آزمائش لیتا رہتا ہے اور تقدیر اپنا راستہ بناتی رہتی ہے۔ جو اس نے کرنا ہوتا ہے، جو اسے لکھا ہوتا ہے، اسے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ معزز ناظرین سامعین، یہ اصحاب اخدود کی کہانی تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمت کی بارش کرے، آمین۔ اللہ حافظ۔